شریک نہ کرے. مشرک وہ افسوس کرے گا. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. وہ کہے گا ہائے افسوس، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا. شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. اگر دنیا میں کوئی بغیر توبہ کے چلا گیا، دنیا میں تو توبہ ہے مرنے سے پہلے، اگر بغیر توبہ کے کوئی دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے. اور شرک فی العبادت بھی ہوتا ہے، شرک فی الذات بھی ہوتا ہے، اور شرک فی الصفات بھی ہوتا ہے. شرک فی العبادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا ہے. جیسے مشرکین بہت سے معبود کو بنائے ہوئے تھے، بہت کو سجدے کیا کرتے تھے. اور شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی ذات کو اللہ جیسا ماننا. جیسے مجوسی تھے، انہوں نے دو خدا بنا لیے تھے. اور شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی اور کے اندر ماننا. پھر شرک فی صفات کی تین قسمیں ہیں. شرک فی قدرت کہ صفت قدرت میں کسی کو ماننا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، کہ جیسے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بارش کو برساتا ہے، ایسے ہی یہ بھی ماننا کہ فلاں جو ہے وہ بارش برسا سکتا ہے. قدرت صرف اللہ کے پاس ہے کسی کو بیٹا اور بیٹی دینے کی. اگر کوئی یہ بھی سمجھ لے کہ فلاں بھی بیٹا اور بیٹی دیتا ہے تو یہ شرک فی قدرت ہے. اسی طرح روزی صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. کسی کے اندر یہ آ جانا کہ فلاں کے پاس بھی یہ قدرت ہے کہ وہ بیٹے بیٹیاں بھی دے سکتا ہے، وہ مرادیں بھی پوری کر سکتا ہے، وہ روزی بھی دے سکتا ہے، وہ نفع اور نقصان بھی دے سکتا ہے، تو یہ شرک فی صفات کی قسم شرک فی قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت کو دوسروں کے اندر مان رہا ہے. شرک فی صفات کی دوسری قسم ہے شرک فی العلم کہ جو علم اللہ کے پاس ہے وہ غیروں کے اندر بھی ماننا، کہ ذرے ذرے کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہے، دور اور نزدیک کی تمام چیزوں سے واقف اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے. تو یہ شرک فی علم ہے، یہ خاصہ صرف اللہ کی ذات کا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے. تیسری شرک فی صفات کی قسم ہے شرک فی السمع والبصر کہ جیسا سننا اور دیکھنا اللہ کا ہے، کسی اور کے لیے بھی ماننا کہ فلاں بھی دور اور نزدیک سے سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. تو یہ شرک ہے اور یہ شرک کی اقسام ہیں. اور دوسرا بندہ جو کل قیامت کے دن افسوس کرے گا وہ بندہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور وہ کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. تیسرا بندہ کہ جو اس کے اوپر افسوس کرے گا کاش کہ میں پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرتا. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے غصے کے اندر آ کر، سخت غیظ ان کے اندر ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور اس وقت کہیں گے کاش کہ میں رسول کی اطاعت کر لیتا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں زندگی گزار لیتا. آج ہماری زندگیوں کے اندر اتباع رسول نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، لیکن کل یہی بندہ جو آج اتباع اور اطاعت سے خالی زندگی گزار رہا ہے کل افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چوتھی قسم کا بندہ جو افسوس کرے گا، اس کو قرآن نے بیان کیا، وہ بندہ ہوگا وہ کہے گا کاش
میں برے لوگوں کو دوست نہ بناتا، میں برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرتا۔ یا ویلی لتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کہ اس نے میری دنیا بھی برباد کر دی، اس نے میری آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ پر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اہل باطل کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اور اگر تم بیٹھے ہوئے بھی ہو، اگر تمہیں یاد آ جائے، شیطان تمہیں بلا دے اور تمہیں جو ہی یاد آئے، فوراً ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ فضول مجلس جہاں پر اللہ سے دوری ہوتی ہو، جہاں پر لہو و لعب کے اندر بندہ مبتلا ہو، جہاں پر بے حیائی کی مجالس ہوں، جہاں پر بے دینی کی مجالس ہوں، ایسی مجالس کے اندر کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر بیٹھنا کن میں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں متقی لوگوں کی صحبت نفع دے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس کے بعض دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگ، ان کی دوستی تمہیں نفع دے گی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ دو دوست مسلمان مومن اور دو دوست کافر تھے۔ ان مومنین میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ نے اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، میرا دنیا کے اندر ایک دوست تھا، وہ آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کا مجھے حکم کرتا تھا، وہ نیکی کا مجھے حکم کرتا تھا، برائی سے مجھے روکتا تھا، اور یا اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے مجھے یہ اچھا مقام دیا ہے کہ یا اللہ اس کو دنیا کے اندر راہ راست کے اوپر رکھنا اور اس کو بھی اسی طرح کا مقام عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تو اس کو اس سے بھی بہتر مقام دوں گا، اگر آپ اس کے مقام کو دیکھ لو گے تو آپ زیادہ جو ہے ہنسو گے اور کم رو گے۔ پھر اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے، پھر اللہ دونوں کو ملاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے رستے کے اوپر لگایا، تو نے میرے ساتھ بھلائی کی، تو مجھے برائیوں سے بچاتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ دو بندے جو کافر ہیں وہ بھی دوست ہیں، ان میں سے ایک دنیا سے جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ اس کو جہنم کا ٹھکانہ دے گی۔ اس وقت کو کہے گا کہ یا اللہ، جیسے آپ نے مجھے جہنم عطا کی ہے، مجھے جہنم کے اندر ڈالا ہے، میرا دنیا کے اندر ایک دوست ہے، آپ اس کو بھی راہ راست کے اوپر نہ لے کر آنا، جیسے اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، وہ آپ کی نافرمانی کے اوپر مجھے ابھارتا تھا، وہ بری باتوں کا مجھے حکم کرتا تھا، وہ اچھی باتوں سے مجھے روکتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جیسے تو جہنم کے اندر ہے، وہ بھی تیرے پیچھے جہنم کے اندر آئے گا، اور جب وہ مرے گا پھر اللہ دونوں کو ملائیں گے آپس میں، وہ اس کی برائیاں بیان کرے گا اور یہ اس کی برائیاں بیان کرے گا۔ تو جو متقی دوست ہوگا، دنیا میں جس بندے نے اچھی صحبت اختیار کی ہوگی، اچھی اس کی سوسائٹی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی وہ اس کو فائدہ دے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی صحبت اختیار کرو، لا تصاحب الا مؤمنا، ایمان والا بندہ ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، آپ کے جو دسترخوان ہے اس کے اوپر کھانا کھائیں تو نیک اور پرہیزگار لوگ آپ کے کھانے کو کھائیں، ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ دنیا کے اندر جس سے محبت کرے گا، جس سے تعلق ہوگا، کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بندہ
جس نے بری صحبت اختیار کی ہوگی یہ کل قیامت کے دن افسوس کرے گا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا. ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے 8 قسم کی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جیسی بندہ صحبت اختیار کرتا ہے اس کے اوپر وہی رنگ آتا ہے. فرمایا من جلس مع الاغنیاء، جو بندہ مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، زادہ اللہ حب الدنیا ورغبت فیہا، اللہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت کو زیادہ کر دیتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے اندر رغبت کو زیادہ کر دیتے ہیں. یعنی اس کا بھی ذہن ہر وقت مال کا رہتا ہے، ہر وقت دنیا کی طرف وہ راغب رہتا ہے جو مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے. اور دوسرا فرمایا من جلس مع الفقراء، جو فقیر لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، زادہ اللہ الشکر والرضا بقسمت اللہ، اللہ اس بندے کے لیے شکر کو زیادہ کرتے ہیں اور جو اللہ نے اس کی قسمت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر رضامندی کو اللہ زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر بھی زیادہ کرتا ہے اور اپنی قسمت کے اوپر راضی بھی رہتا ہے. اور تیسرا فرمایا من جلس مع السلطان، جو بادشاہوں کے پاس بیٹھتے ہیں، زادہ اللہ الکبر وقساوۃ القلب، ان کے دل میں بڑائی پیدا ہوتی ہے اور ان کے دل کی سختی ان کے اندر آ جاتی ہے کہ جو بادشاہوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں. اور چوتھا فرمایا من جلس مع النساء، جو عورتوں کے اندر اکثر بیٹھتے ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، زادہ اللہ الجہل والشہوۃ والمیل الی عقولہن، اس بندے کے اندر جہالت بھی زیادہ ہوتی ہے، شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کی عقل کی طرف اس کا میلان بھی زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں وہ بندہ بھی ناقص العقل بن جاتا ہے کہ عورتوں کی صحبت زیادہ اختیار کی، ان کی مجلس میں ہر وقت بیٹھتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں. اور پھر فرمایا من جلس مع الصبیان، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے، زادہ اللہ اللہو والمزاح، اس کے اندر فضول گوئی اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مزاح پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ بچے عام طور کے اوپر فضولیات کے اندر لگے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر لگے رہتے ہیں، تو جو بچوں کے اندر بیٹھے گا اس میں یہ صفات پیدا ہو جائیں گی. اور پھر فرمایا ومن جلس مع الفساق، جو بے دین لوگوں کے پاس بیٹھے گا، گناہگاروں کے پاس بیٹھے گا، فساق فجار کے پاس بیٹھے گا، زادہ اللہ الجرأۃ علی الذنوب والمعاصی والاقدام علیہا والتصویف فی التوبہ، اس بندے کے لیے گناہ کے اوپر جرأت پیدا ہو جائے گی اور گناہ اور معاصی کے اندر اس کے قدم اٹھیں گے اور توبہ کے اندر وہ سست ہو جائے گا کہ جو ان لوگوں فساق کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. اور پھر فرمایا ومن جلس مع الصالحین، جو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے گا، جو نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا، زادہ اللہ الرغبۃ فی الطاعۃ واجتناب المحارم، اس کے اندر اطاعت کی رغبت پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنے اس کی ہمت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور 8ویں چیز فرمائی من جلس مع العلماء، جو اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھے گا، زادہ اللہ العلم والورع، اس کے اندر علم بھی پیدا ہوگا اور تقوی بھی پیدا ہوگا. تو 8 قسم کے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے گا، اس میں 8 ہی قسم کی صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ چاہے اچھی صفات ہو چاہے بری صفات، کیونکہ جیسی بندہ مجلس اختیار کرے گا اسی طرح کے اس کے اوپر اثرات آئیں گے اور یہ اثرات بندے کو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. ایک بزرگ گزرے احمد دوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میرا پڑوسی دنیا سے انتقال کر گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پورے قبرستان والوں کو اللہ نے 2 خوبصورت جوڑے پہنائے ہوئے ہیں.
میں نے کہا آپ کو یہ 2 جوڑے کیسے پہنائیں گے؟ فرمایا کہ آج ہمارے قبرستان کے اندر بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی تدفین ہوئی ہے، اس نیک بندے کے دفن کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل قبور جتنے بھی وہاں پر موجود تھے سب کو جنتی لباس پہنا دیا ہے کہ نیک بندے کا دنیا سے چلے جانا آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور نیک لوگوں کے جنازے کے اندر بھی چلا جانا اس کے اوپر بھی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ قاسم بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو خواب کے اندر دیکھا، میں نے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا جو جو تمہارے جنازے کے اندر آیا تھا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بھی معاف کر دیا، میرے جنازے کے اندر آنے والوں کو بھی معاف کر دیا، اور جو بندے مجھ سے دنیا میں محبت کیا کرتے تھے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت تک جو آپ کے ساتھ محبت کریں گے میں سب کی بخشش فرما دوں گا۔ کہ نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا، اس کے کتنے فائدے ہیں، اور اگر اچھی صحبت اختیار نہیں کی جائے گی تو پھر بندہ کل قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ 5واں بندہ جو کل قیامت کے دن افسوس کرے گا وہ ہوگا کہ وہ کہے گا کاش میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جس وقت یہ لوگ ان کے چہروں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ان کو الٹ دیا جائے گا جہنم کے اندر ان کے چہروں، اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے امتی جنت کے اندر جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے حقیقت میں میرا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بندہ کل قیامت کے دن اپنے اعمال کے اوپر افسوس کرے گا اور کہے گا کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتا۔ 6واں وہ بندہ ہوگا جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر ملتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ یعنی جو بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی اب رہے گا، جنت میں نہیں آ سکے گا، تو وہ وہاں پر افسوس کرے گا کاش کہ مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، میں نامہ اعمال دیکھتا ہی نہ۔ اور 7ویں قسم کا بندہ وہ ہوگا جو افسوس کرے گا کاش کہ ایمان اور اعمال والی زندگی میں گزارتا۔ آج ہم اعمال کی طرف نہیں آتے ہیں، ایمان کی طرف، ایمان کی پختگی کی طرف نہیں آتے۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، لیکن جیسا ایمان مطلوب ہے اور اس کے اوپر اعمال مطلوب ہیں، اس طرح کہ ہم نہ ایمان ہیں نہ ہمارے اعمال ہیں۔ وہ کہے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ نہ ایمان والی زندگی گزاری نہ اعمال والی زندگی گزاری۔ وہ کہے گا کاش کہ میں مر کر مٹی ہو چکا ہوتا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ بھی نہ کرتا، میں یوں اللہ کے سامنے پیش نہ ہوتا۔ اور 8واں بندہ وہ کہے گا کاش کہ میں نیک اعمال آگے بھیجتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں دنیا کے اندر رہ کر، اس دنیا جو دار العمل ہے اس میں رہ کر اپنے لیے آخرت کا سامان کر لیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو جوڑا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنے کل کی فکر کرو اور اس کے لیے کچھ بھیجو، اپنا سامان تیار کر کے رکھو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون،
آج ہم آخرت سے بالکل غافل ہیں، اور وہاں پر بندہ افسوس کرے گا کاش کہ میں آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر دیتا، آخرت میں کچھ اپنا بھیج دیتا۔ یہ 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور ایک قسم کا وہ بندہ ہے جس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے، وہ کہے گا کاش کہ میں فتنوں سے محفوظ رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا، کہ بندہ ایک دوسرے بندے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس نے خود اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے اور فکروں کے اندر مبتلا ہو چکا ہوگا، اور اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش کہ میں اس مردے کی جگہ پہ اوپر ہوتا، کہ اتنی زندگی میری گزر گئی، اتنی زندگی گزارنے کے باوجود میں نیک اعمال نہیں کر سکا ہوں، اتنی زندگی گزارنے کے باوجود میں فتنوں کے اندر پڑ چکا ہوں، کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ کے اوپر ہوتا اور میں بھی مر گیا ہوتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، 9 قسم کے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن افسوس کریں گے اپنے اوپر، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آج مرنے سے پہلے غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے۔ اللہ ان 9 قسم کے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ کیا ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ ان میں پہلا بندہ جو یہ کہے گا کاش کہ ہم ایمان والی زندگی گزارتے، دوسرا بندہ کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، تیسرا بندہ کاش میں پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرتا، چوتھا بندہ کاش کہ میں برے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی کو اختیار نہ کرتا، پانچواں بندہ کاش کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا، اور چھٹا بندہ وہ ہوگا کہ کہے گا کاش کہ مجھے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر ملتا، اور ساتواں بندہ کاش کہ میں ایمان اور اعمال والی زندگی گزارتا، اور آٹھواں بندہ کہ کاش کہ نیک اعمال کر کے میں آگے بھیجتا، اور نواں بندہ وہ ہوگا کہ کاش کہ میں فتنوں سے محفوظ رہتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی ان 9 قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے قبل اپنی موت کی تیاری کی اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر